فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز باجماعت کے فضائل کا جو عنوان چل رہا ہے، اس سلسلے میں چند ایک حدیثیں ہی بیان کر دینا کافی ہے نماز کی فضیلت کو جاننے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طریقے سے مسائل دین کا حصہ ہیں، نبی کی سنت ہیں، ایسے ہی فضائل اور فضائل کے مختلف پہلوؤں کو جاننا اور اسے بیان کرنا، اسے سمجھنا، تاکہ نماز کے سلسلے میں، نماز باجماعت کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ شوق پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ جذبہ ابھرے۔ اس مقصد کے لیے یہ بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی فضیلت کی ایک حدیث جو کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتی ہو کافی ہو جانی چاہیے، اور کافی ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کئی ایک پہلو ہیں اور زیادہ تشویق پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی، اور نماز باجماعت کے سلسلے میں انسان فکر مند ہوگا اس مقصد کے پیش نظر۔ اور ظاہر ہے کہ نمازوں کے سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے، امت کا عمومی طور پر کیا حال ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے سامنے بہت ہی زیادہ واضح مسئلہ ہے اور ایک طرح سے المیہ ہے میرے بھائیوں، کہ نماز کے ساتھ کس قدر ناقابل معافی حد تک ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، بالخصوص نماز باجماعت کے سلسلے میں۔ اس مقصد کے پیش نظر کئی ایک پہلو جو کتاب کے مؤلف نے اکٹھا کیے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے نماز باجماعت کے فضائل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز باجماعت ایسے بھی گراں ہے، نماز پڑھنے کی پابندی کی توفیق اللہ نے جن کو عطا فرمائی ہے ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن عمومی طور پر جو اس کے پابند نہیں ہیں ان کے لیے نماز باجماعت میں حاضر ہونا گراں ہے، عمومی طور پر کسی بھی نماز میں۔ لیکن یہ گرانی اور یہ مشکل جو ہے بہت زیادہ پیش آتی ہے چند خاص نمازوں میں۔ انہی نمازوں میں سے ایک نماز ہے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں کس قدر سستی ہے، کس قدر کاہلی ہے، کس قدر بے اعتنائی اور بے توجہی ہے مسلم سماج کے اندر۔ مسجدیں ایسے بھی کم و بیش بہت ہی کم نمازی اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں افسوسناک حد تک نمازیوں کی سستی پائی جاتی ہے۔ چند ایک نمازی پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بقیہ صفیں خالی ہوتی ہیں، جبکہ یہ بھی ایک قابل غور مسئلہ ہے کہ وہ نمازی جو اس محلے میں، اس علاقے میں رہنے والے ہیں، مسجد کے آس پاس رہنے والے ہیں، وہ دیگر نمازوں میں تو کام کاج کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنے گھروں سے دور ہوں، مسجد سے قریب نہ ہوں، مسجد سے دور ہوں، لیکن فجر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب بڑی تعداد میں کم و بیش 90-95% لوگ اپنے کام کاج سے رات میں واپس ہو کر کے، شام کو واپس ہو کر کے اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قیاس تو یہ کہتا ہے کہ جتنی تعداد نمازیوں کی دیگر نمازوں کے اندر ہو، اس سے کہیں زیادہ تعداد نمازیوں کی، باجماعت نماز پڑھنے والوں کی مسجد میں فجر کی نماز میں ہو، کیونکہ فجر کی نماز میں لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے اپنے گھروں میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے سستی کا، کاہلی پر، افسوس ہے سستی پر، بے اعتنائی پر میرے بھائیو ہماری اور آپ کی۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فجر کے نمازی بن جائیں۔ آگے بھی باتیں آئیں گی کہ فجر کی نماز کی پابندی کس قدر اہم ہے، کس قدر قیمتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے میرے بھائیو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بات بیان فرمائی ہے کہ نماز باجماعت، نماز فجر کے اندر باجماعت نماز کی پابندی کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ دن بھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا، اللہ کی ضمانت اور گارنٹی میں ہوگا، اللہ کی طرف سے امن و آشتی اور سلامتی کے دائرے میں ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء
فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم. سبحان اللہ، کس قدر عجیب و غریب حدیث ہے یہ، کتنی پیاری حدیث ہے اور کس قدر نرالی بات اس کے اندر بیان کی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز با جماعت پڑھتا ہے یا نماز با جماعت پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمے میں ہوگا. یعنی ایک شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے، اب وہ دن بھر حتیٰ کہ شام تک، رات ہونے تک، شام ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں ہوگا. اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، اسے دنیا کے مختلف شرور و فتن سے، شیطان کے فتنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس کے لیے ہے؟ جو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اور بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، یعنی اس ضمانت کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آپ نے کیا فرمایا؟ اس لیے جب اس آدمی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے اور اس کی گارنٹی اللہ نے لے لی ہے، اس لیے کوئی اس مسلمان کو جس نے نماز فجر کے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، کسی بھی طرح سے اس کو تکلیف دے کر کے، اس کو ستا کر کے، اس کو مار پیٹ کر کے، اس کو گالی گلوچ کر کے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف اور ایذا پہنچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں داخل نہ ہو. ورنہ اللہ نے ذمہ لیا ہے تو اللہ اس کو پکڑے گا، اس ذمے کی وجہ سے اس کو طلب کرے گا، پکڑے گا. اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے اسے. اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذمہ لینے کے بعد کوئی ستائے گا، جو بھی ایسا کرے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا، اور پکڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ گرفت میں جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا سزا دے گا؟ اسے اس کے منہ کے بل، اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دے گا اور وہ جہنم رسید ہو کر کے رہ جائے گا. تو بہرحال میرے بھائیو، یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا. اس روایت کے اندر جماعت کا تذکرہ نہیں ہے، دوسری روایتوں کے اندر ہے، جس کی طرف میں بھی اشارہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ضمانت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حفظ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امان حاصل ہوتا ہے. آج فتنوں کے دور میں جب انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان صبح کو گھر سے نکلے اور شام کو سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ جائے. اتنے فتنے ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت جو ہمیں دی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کس قدر قیمتی ہے. انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے نکلے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اسے بچائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. یہاں پر جو حدیث ہے اس کے اندر جماعت کا لفظ موجود نہیں ہے. دوسری روایتوں کے اندر جماعت کا لفظ موجود ہے، جسے امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب ترہیب کی جو مشہور حدیث کی کتاب ہے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جو تخریج فرمائی ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح الترغیب و ترہیب کے نام سے، اس کے اندر روایت موجود ہے. جیسا کہ حدیث نمبر 418 آپ کے سامنے یہ نمبر ہے. 418 نمبر حدیث میں جو تذکرہ آیا ہوا اس کے اندر نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور یہی مطلوب ہے. اگر یہاں پر جماعت کا لفظ نہیں بھی موجود ہے تب بھی اس سے جماعت مقصود ہے، ورنہ معنی نہیں رہ جائے گا نماز با جماعت کے پڑھنے کا، کیونکہ پھر ہر نماز کا مسئلہ ہے. آدمی جب چاہے پڑھ لے، وہ اس نماز کا پڑھنے والا کہا جاتا ہے عمومی طور پر لوگوں کے نظریے کے حساب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ نماز با جماعت جو ہے، نماز فجر جماعت کے ساتھ جو شخص پڑھے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عادی بنا لیا، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پابند بنا لیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بقیہ نمازیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اپنے وقتوں پر ادا ہو جائیں گی. نماز فجر یہ آ رہی ہے بات کہ، اور ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ لیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اور بوجھل نماز منافقوں کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے. تو فجر کی نماز کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ میرے بھائیوں، تو آپ بتائیں کہ کس قدر منافقت کا ثبوت دیں گے
اور پھر یہ نقصان ہمیں حاصل ہوگا، اس فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے بھائیوں کا، اور بالخصوص شاید نوجوانوں کی تعداد بھی اس کے اندر ہو، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نماز فجر کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اپنا الارم، اپنا منبہ یعنی جاگنے کے لیے گھڑی میں الارم جو لگایا جاتا ہے یا موبائل میں جو الارم لگاتے ہیں لوگ بیدار ہونے کے لیے، اس میں جو وقت کی تعین کرتا ہے، وقت جو رکھتا ہے بیدار ہونے کے لیے، وہ اپنے کام کاج کے حساب سے رکھتا ہے۔ اسے اگر 10 بجے آفس پہنچنا ہے، اس کے حساب سے وہ 8 بجے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، 11 بجے پہنچنا ہے، اسی حساب سے وہ 9 بجے 10 بجے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا، اور فتویٰ کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے مجموعے میں، کہ ایک شخص اگر اپنا الارم فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے ٹائم سے نہیں رکھتا، بلکہ وہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے کا ٹائم لگاتا ہے، اس لیے کہ اسے آفس 11 بجے پہنچنا ہے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اسے 11 بجے 12 بجے اپنی منزل کو پہنچنا ہے جہاں وہ روزی روٹی حاصل کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسا شخص آمدن و قصدن نماز فجر چھوڑ رہا ہے، اور آمدن و قصدن نماز فجر کو چھوڑ کر کے الارم اپنے دنیا کے لیے لگاتا ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ آپ سوچیں کس قدر سنگین بات ہے۔ کیا آج مسلم سماج کے اندر مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی نہیں ہے جو نماز فجر کے لیے بالکل فکر مند نہیں ہے؟ ان کو ان کے ذہنوں میں جس بات جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اپنے کام کاج کے حساب کا ہے کہ 9 بجے آفس جانا ہے، 10 بجے جانا ہے، 11 بجے جانا ہے، اسی حساب سے اٹھنے کے لیے فکر کرتے ہیں۔ وہ کسی کو کہتے ہیں یا الارم لگاتے ہیں، گھر کے بچے انہیں اسی حساب سے اٹھاتے ہیں، وہ اس لیے وہ نماز فجر کے لیے اٹھیں، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، کس قدر سنگین مسئلہ ہے، اور کس قدر مسلم قوم، مسلم سماج اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، نماز فجر سے کھلی بغاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ باجماعت فجر کی نماز وہ اپنے ٹائم پر پڑھیں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی کے حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔